مغل دربار کا 8واں جو باب ہے اس کا عنوان ہے مغل معاشرہ اور عوام۔ ڈاکٹر مبارک علی صاحب لکھتے ہیں کہ عام طور سے مغل معاشرہ اور اس کی ثقافت کو دربار کی شان و شوکت، مغل حکمرانوں کے جاؤ جلال اور امراء کی خوشحالی سے جانچا پرکھا اور دیکھا گیا ہے۔ اسی وجہ سے مغل دور حکومت کو ہندوستان کی تاریخ کا سنہری دور کہا جاتا ہے، اور اس سنہری دور کی نشانیاں آج تک محلات، باغات، قلعے، دروازے اور بارہ دریوں کی شکل میں موجود ہیں، جو عظمت رفتہ اور قصہ پارینہ کی یاد دلاتی ہیں۔ اس طرح جب ہم تاریخوں میں مغل دربار کی رسومات، تفریحات، تہواروں، جشنوں اور جلوسوں کی شان و شوکت کے بارے میں تفصیلات پڑھتے ہیں تو ذہن یہی تصور قبول کرتا ہے کہ مغلوں نے ہندوستان کو عظمت کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ مغلیہ دور کی مصوری، موسیقی، علم و ادب، شعر و شاعری، فن تعمیر اور انتظام سلطنت نے ان کی حکومت کو دنیا کی دوسری عظیم سلطنتوں سے ممتاز کر دیا۔ مغل حکمرانوں کی انسان دوستی اور انصاف پسندی کے واقعات سے یہی تاثر دیا جاتا ہے کہ ان کے عہد میں رعیت خوشحالی، امن و امان اور چین کی زندگی گزار رہی تھی۔ تاریخ میں مغل خوشحالی اور سنہری دور کا تصور اس لیے ابھرا کہ مورخوں نے ہندوستان کے عوام کی اقتصادی، سماجی زندگی کا جائزہ نہیں لیا۔ مغل طبقاتی معاشرے میں رعیت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور نہ ہی بادشاہ اور امراء کے مقابلے میں انہیں کسی قسم کے حقوق حاصل تھے۔ رعیت کا اکثرتی طبقہ بے حس، بے جان اور مظلوموں کا ایک ایسا طبقہ تھا جو ہر قسم کے شعور سے عاری تھا۔ اس لیے یہ طبقہ محض محنت مزدوری کر کے حکمران طبقوں کو دولت فراہم کرتا تھا، اور سلطنت و حکومت کے معاملات میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ اس لیے مغل مورخوں نے اس بات کی کوشش ہی نہیں کی کہ عوام اپنی محنت سے مغل معاشرے کی تعمیل اور تشکیل میں جو حصہ لے رہی ہے اس کی نشاندہی کریں، کیونکہ وہ تو کیڑے مکوڑے ہیں۔ ان کے نزدیک عوام جاہل، بے شعور اور کم تر درجے کے لوگ تھے، جن کا نہ تو معاشرے میں کوئی مقام تھا اور نہ ہی وہ تاریخ ساز تھے۔ اور یہ آج بھی ہے، آج بھی مغل دور جو ہے وہ قائم ہے کہ آپ 8 فروری کو ووٹ کسی کو دے کے آئیں، نکلے گا کسی کو، حکمران وہی بنے گا جس کو جو ہے وہ بڑے چاہیں گے۔ وہ یہی سوچیں گے کہ جو عوام ہے یہ بے شعور ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں کہ پاکستان کو کس حکمران کی ضرورت ہے، چاہے وہ کرپشن زدہ ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، اس کا فیصلہ ہمارے بڑے جو ہیں وہ کریں گے، عوام نہیں کرے گی۔ ان کی نگاہوں میں حکمران طبقے کا کردار اہمیت کا حامل تھا، جو جنگوں میں بہادری، شجاعت دکھاتے اور زمانہ امن میں دعوتوں، محفلوں کے ذریعے ثقافتی سرگرمیوں میں حصہ لیتے۔ اس لیے انہوں نے عوام کی زندگی کو نظر انداز کر کے صرف حکمران طبقے اور اس کی سرگرمیوں پر توجہ دی، اور تاریخ کی تشکیل میں صرف انہی کا ذکر کیا۔ اس لیے ضروریت اس بات کی ہے کہ مختصراً اس کا جائزہ لیا جائے کہ معاشرے کی ثقافت کن حالات میں پیدا ہوتی ہے اور کس طرح ترقی کرتی ہے اور تکمیل کو پہنچتی ہے۔ معاشرہ میں ثقافت کی بنیاد ہمیشہ شہروں میں پڑی، جہاں حکمران طبقہ اور اس طبقے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہنرمند کاریگر جمع ہوتے تھے۔ حکمران طبقہ اپنے اقتدار اور طاقت کو فوج کی طاقت سے محفوظ رکھتا تھا، اور اپنی اقتدار کے خلاف ہونے والی ہر مزاحمت کو سختی سے دبا دیتا تھا۔ جب ایک مرتبہ ملک کے نزدیک و دور کے علاقوں میں اس کے خلاف بغاوتیں ختم ہو جاتیں اور اس کا اقتدار مستحکم ہو جاتا، تو وہ انتظام سلطنت کی طرف توجہ دیتا اور اپنے کرندے ملک کے کونے کونے میں مقرر کر کے حکومت کے نام پر ٹیکس جمع کرتا۔ زمینیں جاگیروں کی شکل میں سلطنت کے عہدیداروں میں تقسیم کر دی جاتی تھیں، جو اس کی آمدنی سے اپنا حصہ لے کر بقایا مرکزی حکومت کے خزانے میں جمع کرا دیتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ گاؤں اور دیہاتوں سے لگان، مالیہ، خراج اور ٹیکسوں کا پیسہ صوبوں کے مرکزی مقامات اور وہاں سے دارالحکومت میں آنا شروع ہو جاتا تھا۔ اسی پیسے سے بادشاہ، امراء اور حکمران طبقہ اپنی جداگانہ اور علیحدہ ثقافت کی بنیاد ڈالا کرتے تھے۔ جس قدر کسانوں اور کاشتکاروں سے لگان، مالیہ لیا جاتا تھا، اسی قدر رعیت پر ٹیکس لگایا جاتے، اسی قدر بادشاہ کے خزانے میں اضافہ ہوتا، اور اسی پیسے سے بادشاہت کے اداروں کی تشکیل ہوتی، فوج میں اضافہ ہوتا، اس کے لیے نئے نئے ہتھیار اور اسلحہ تیار ہوتا، جنرلوں اور سپہ سالاروں کے آرام و آسائش کے لیے خیمے، شامیانے، پالکیاں، ہاتھیوں اور گھوڑوں کے ساز و سامان اور آلات مہیا کیے جاتے۔ طاقتور فوج کے وجود میں آنے، بغاوتوں کے خاتمے اور چھوٹی ریاستوں کی فتح کے بعد اب شہری زندگی میں ثقافت کے دوسرے پہلوؤں پر توجہ دی جاتی تھی۔ مثلاً قلعے جو پہلے حفاظت کے لیے بنتے تھے اب خوبصورتی کے لیے تعمیر ہونے لگے۔ محلات، باغات، میناروں، برجوں، مقبروں کی عمارتوں میں نزاکت آنے لگی۔ لباس، کھانے، رہائش کے ساز و سامان، تہوار، جشن، تفریحات، مشغلوں اور کھیلوں میں جدتیں ہونے لگیں، اور اسی
مرحلے پر ماہر فنکاروں اور کاریگروں کی ضرورت ہوتی تھی جو حکمران طبقے کے لیے جدید سے جدید چیزیں تیار کریں۔ حکمران طبقے کی خوشحالی کے ساتھ ہی شاعروں، ادیبوں اور مورخوں کی سرپرستی کی جاتی، موسیقی، رقص کی محفلیں منعقد ہوتی اور جمالیاتی احساسات کی تکمیل کے لیے مصوری کو ترقی دی جاتی۔ یہ سرگرمیاں معاشرے میں ایک اعلیٰ ثقافت کو جنم دیتیں۔ مغل ثقافت رفاعی مرحلوں سے گزر کر اپنے عروج پر پہنچی۔ مغل ثقافت ایک طبقاتی ثقافت تھی کیونکہ حکمران طبقہ جس نے ریاست کے اداروں کی مدد سے پیداواری ذرائع اور دولت پر قبضہ کیا تھا، وہ اس حیثیت میں تھا کہ فرصت و فارغ البالی کے لمحات میں ایک اعلیٰ ثقافت کو تخلیق کر سکے، جبکہ عوام کی اکثریت جو محنت اور مشقت میں مصروف تھی، اس کے پاس نہ تو وقت تھا اور نہ ذرائع کہ کوئی اعلیٰ ثقافت پیدا کر سکیں۔ اس لیے مغل معاشرے میں امراء اور عوام کی ثقافتیں پہلو بہ پہلو چلیں۔ یہاں مغل عہد کی عوامی ثقافت کی ایک تصویر جو محدود مواد سے تیار ہوتی ہے پیش کی جا رہی ہے۔ مغل دور کے شہروں میں آبادیاں اور محلے سماجی معاشی لحاظ سے علیحدہ علیحدہ ہوا کرتے تھے۔ امراء کی حویلیاں شہر کے خوبصورت ترین حصوں میں ہوتی تھیں، جبکہ غریب لوگ چھوٹے کچے مکانوں میں کئی خاندان مل کر رہتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھیں تو کچھ سوسائٹیاں ہیں جو کہ کھاتے پیتے لوگوں کی ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ محلے ہیں، کچھ علاقے ہیں، کچھ گاؤں ہیں جن میں ابھی بھی غریب غربا کچی آبادی رہتی ہے۔ اس لیے ان کی آبادی گنجان ہوتی تھی۔ سڑکوں، پانی کے نکاس کے انتظام نہ ہونے کی وجہ سے آبادیاں انتہائی گندی اور غلیظ ہوتی تھیں، اس لیے ان علاقوں میں بیماریاں عام تھیں۔ بارش کے موسم میں مختلف وبائیں پھوٹ پڑتی تھیں اور ان کی روک تھام اور طبی سہولتیں نہ ہونے کی وجہ سے ہزارہ افراد ان کا شکار ہو جاتے تھے۔ اگر آج بھی آپ دیکھیں تو میڈیکل کمپنیز آپ کو بتائیں گی کہ فلاں علاقے میں ملیریا جو ہے اس کی دوائی زیادہ بکتی ہے، فلاں علاقے میں ٹی بی کی دوائی جو ہے وہ زیادہ بکتی ہے، اور جو امیر علاقے ہیں وہاں پہ بلڈ پریشر کی، ٹینشن کی، ہائپر ٹینشن کی، سائیکاٹک قسم کی ادویات جو ہیں وہ زیادہ بکتی ہیں۔ ہسپتالوں کی کمی اور علاج معالجے کی سہولتیں نہ ہونے کے سبب اکثریت ان بیماریوں کا علاج جھاڑ پھونک اور تویز گانڈے سے کرتی تھی، جس کی وجہ سے توہم پرستی اور ضعیف الاعتقادی کا عام رواج۔ شہروں میں غریب اور بے روزگار افراد کی بہتات تھی اور یہ معمولی اجرت پر کام کرنے کو تیار رہتے تھے، اس لیے بادشاہ امراء کو نجی ملازم اور فوج کو نئے سپاہی آسانی سے مل جاتے تھے۔ ملازمت کی کمی کی وجہ سے ہر ایک کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ وہ کسی امیر کے ہاں ملازمت کرنے کے بعد اسے نہ چھوڑے اور وفاداری اور نمک حلالی کے ساتھ اس کی خدمت کرتا رہے۔ اگرچہ ان کی تنخواہیں بہت کم ہوتی تھیں مگر یہ بھی انہیں پابندی سے نہیں ملتی تھی، اس لیے ان کی زندگی غربت و مفلسی میں گزرتی تھی۔ عام ملازمین کی تنخواہ 3 سے 4 روپے ماہانہ ہوا کرتی تھی، کبھی یہ نقد ملتی تھی اور کبھی جنس کی صورت میں، مثلاً پرانے کپڑے اور برتن۔ اگر ان ملازمین کا آقا طاقتور ہوتا تھا تو یہ بھی اس سے فائدہ اٹھا کر رعیت کو لوٹتے۔ جب یہ اپنے آقا کے لیے خریداری کرتے تو اس میں سے اپنا کمیشن، جسے دستور کہا جاتا ہے، کاٹ لیتے تھے، کیونکہ ان کی تنخواہیں اس قدر کم تھیں کہ مانداری کی صورت میں یہ اپنا اور اپنے اہل خاندان کا گزارا نہیں کر سکتے تھے۔ کم اجرت کی وجہ سے ہر امیر کے پاس خدمت گاروں کی بڑی تعداد ہوا کرتی تھی۔ جب وہ باہر جاتا تو اس کے ملازمین اس کے گھوڑے کے ساتھ ساتھ بھاگتے رہتے تھے۔ عام طور سے ایک امیر کے ضروری ملازموں میں سائس، گاڑی بان، فراش، مشلچی، ساربان، مہاوت، مورچھل برادر اور پیغام برادر ہوتے تھے۔ پیغام برادر کی کمر میں 2 گھنٹیاں بندھی ہوتی تھیں، جب وہ پیغام لے کر بھاگ کر جاتا تو یہ گھنٹیاں بجتی رہتی تھیں۔ کاریگروں میں معمار، بڑھئی، لوہار اور دوسرے پیشہ ور تھے جو صبح سے لے کر شام تک کام کرتے تھے اور مشکل سے روزانہ 5 سے 6 ٹکے کماتے تھے۔ اگر حکومت کے افسروں، منصبداروں جیسے دیوان، کوتوال یا بخشی کو کسی کاریگر کی ضرورت ہوتی تو اس سے زبردستی کام کروایا جاتا۔ بعض اوقات یہاں تو اسے اجرت بالکل نہیں ملتی تھی یا تھوڑی بہت دے دی جاتی تھی۔ عوام اپنے رہنے کے لیے کچے مٹی کے مکان بناتی تھی جس کی چھت چھپڑ کی ہوتی تھی۔ مکانات عام طور سے ایک کمرے کے ہوا کرتے تھے، کمروں میں کوئی کھڑکی نہیں ہوتی تھی، روشنی ہوا صرف دروازے سے آتی تھی۔ فرش اور دیواروں پر گوبر مل کر پلاسٹر کر دیتے تھے۔ فرنیچر یا تو کچھ نہیں ہوتا تھا یا برائے نام مٹی کے برتن ہوتے تھے جن میں کھانا کھایا جاتا تھا۔ بستر کے لیے صرف ایک چادر ہوتی تھی۔ سردیوں میں اوپل جلا کر کمرے کو گرم رکھتے تھے۔ آگ کمرے کے دروازے پر جلاتے تھے کیونکہ کمرے میں کوئی آتش دان نہیں ہوتا تھا۔ غریب دن میں صرف 1 مرتبہ کھانا کھا سکتے تھے، اگرچہ تھوڑے بہت خوشحال لوگ دن میں 2 مرتبہ کھا لیتے تھے۔ اس صورت میں خاص کھانا دوپہر کا ہوا کرتا تھا۔ کھانے میں چھاچھ ہوتی تھی اور بقدر ہمت گھی استعمال کیا جاتا تھا، کیونکہ گھی کو شمالی ہندوستان میں طاقت کی غذا سمجھا جاتا تھا۔
دہی، سستی مٹھائیاں اور گڑ خاص خاص موقعوں پر کھائے جاتے تھے۔ نمک کا ٹھیکہ چونکہ حکومت کے پاس تھا اس لیے بہت مہنگا تھا۔ مسالوں میں زیرہ، دھنیا، ادرک کا عام استعمال ہوتا تھا۔ لاچی، لونگ، کالی مرچ مہنگی تھی، سرخ مرچ کا استعمال نہیں ہوتا تھا۔ ہندوستان میں پیدا ہونے والے پھل اور خشک میوہ بہت مہنگے ہوتے تھے اور ان کی قوت خرید سے باہر تھے۔ عام آدمی گوشت کے ذائقے سے ناواقف تھا اور ان کا پسندیدہ کھانا کھچڑی ہوا کرتا تھا۔ اسے گھی، اچار اور نمک کے ذریعے کھایا جاتا تھا۔ جو لوگ دن میں کھانا نہیں کھا سکتے تھے وہ بنے ہوئے چنے یا اناج کے دانے کھا کر گزارا کر لیا کرتے تھے۔ غریب آدمی کی خوراک میں گیہوں شامل نہیں تھا بلکہ چاول، جوار، باجرہ اور دالیں کھاتا تھا اور ترکاریوں کا استعمال زیادہ کرتا تھا۔ عام آدمی کا لباس محض ایک بغیر سلا ہوا کپڑا ہوا کرتا تھا جس سے وہ اپنی برہنگی چھپایا کرتا تھا۔ سردیوں میں موٹی اون یا روئی کے کپڑے پہننا کر جاتے تھے۔ لوگوں کے پاس عام طور پر ایک جوڑے سے زیادہ لباس نہیں ہوتا تھا۔ غریب لوگ جوتے نہیں پہنتے تھے اور ننگے پیر چلتے تھے، مگر جو تھوڑی بہت استطاعت رکھتے تھے وہ چپل استعمال کرتے تھے۔ غریب عورتیں چاہے مسلمان ہوں یا ہندو پردہ نہیں کرتی تھیں اور ملازمت و کام کاج کی غرض سے گھر سے نکلا کرتی تھیں۔ یہی غریب عورتیں تھیں جو عمرہ کے ہاں کھانا پکانے، صفائی کرنے اور دوسرے نجی کاموں پر ملازم ہوا کرتی تھیں۔ غریب لوگوں کی تفریح میں بغات، دریا یا جھیل کے کناروں پر جانا، مزارات کی زیارت کرنا، خصوصیات سے عورتوں کی تفریح مزارات پر جانا، وہاں چڑھاوے چڑھانا، مرادیں مانگنا تھا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ سانپ کے تماشے، بندر کی حرکتوں، اونٹ کی کرتبوں سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ یہ تماشا کرنے والے شہر شہر، گاؤں گاؤں پھر پھر کر عام لوگوں کو سستی تفریح فراہم کرتے تھے۔ گاؤں اور دیہاتوں میں زندگی اور بھی غیر دلچسپ اور یکساں ہوتی تھی۔ اگر کوئی گاؤں فصل خراب ہونے کی وجہ سے مالیہ ادا نہ کر پاتا تو اس کے عوض میں کسان اور ان کی عورتوں بچوں کو فروخت کر دیا جاتا۔ اس خوف سے اکثر کسان بھاگ کر دوسرے علاقوں میں پناہ لیتے تھے، جس کی وجہ سے زمینیں بنجر اور جنگل ہو جاتی تھیں۔ انتظام کی خرابی اور موسمی حالات سے اکثر قحط پڑتے رہتے اور وبائیں آتی رہتی۔ ان دنوں میں ان دونوں صورتوں میں کسان متاثر ہوتا تھا کیونکہ حکومت کی جانب سے بہت کم صورتوں میں مدد دی جاتی تھی۔ شہروں اور دیہاتوں میں مفلسی اور غربت کا علاج اکثر بادشاہ و عمرا اسی میں سمجھتے تھے کہ غریبوں، محتاجوں، فقیروں اور درویشوں کے لیے بڑے شہروں میں لنگر خانے کھول دیے جائیں۔ اس قسم کے لنگر خانے احمد آباد، الہ آباد، لاہور، آگرہ اور دلی میں کھولے گئے۔ قحط کے زمانے میں ان لنگر خانوں کی تعداد بڑھ جاتی تھی۔ مغل دور حکومت میں ہندوستان میں سخت قحط پڑے، جس کے نتیجے میں لوگوں نے اپنے گھر بار چھوڑ دیے اور ملازمت و غذا کی تلاش دوسرے علاقوں میں چلے گئے۔ اکثر نے بھوک سے تنگ آ کر اپنے بچوں تک کو فروخت کر دیا۔ اورنگزیب کے زمانے میں قحط اور مہنگائی سے لوگ اس قدر پریشان ہوئے کہ غذا کی تلاش میں اپنے علاقے چھوڑ کر دارالحکومت میں آ گئے، جہاں اس قدر ہجوم ہوا کہ چلنے پھرنے سے کے رستے بند ہونے لگے۔ اس طرح مفلسی کا علاج خیرات کے ذریعے کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، لیکن اس سے مفلسی کا خاتمہ تو نہیں ہوا مگر خیرات دینے والے فیاض و سخی ضرور مشہور ہوئے۔ مفلسی و غربت، مالی پریشانیاں، ماحول کی گندگی، غذا کی کمی، محنت و مشقت کی زیادتی کی وجہ سے لوگوں کی عمریں کم ہوا کرتی تھیں۔ اس لیے یہ رواج تھا کہ جلد عمر میں شادی ہو جاتی تھی۔ 35 سے 40 سال کا آدمی خود کو بوڑھا تصور کرتا تھا۔ عمرہ کے طبقے میں جلدی مواد کی وجہ ان کی خود کو بوڑھا خوش خوراکی، جنسی امراض اور سستی و کاہلی تھی۔ اس لیے اس معاشرے میں ضروری تھا جو کچھ حاصل کرنا ہو وہ 20 سے 30 سال کی عمر میں حاصل کر لیا جائے۔ عوام میں سیاسی شعور کا فقدان تھا۔ انہیں ایک ہی سبق دیا جاتا تھا کہ بادشاہ کے ساتھ وفادار رہنا چاہیے اور حکومت کے ہر ظلم و ستم کو خاموشی سے برداشت کرنا چاہیے۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، نظام کے خلاف انتقامی جذبات پیدا کرنا سماج کی روایات کے خلاف تصور کیا جاتا تھا۔ اس لیے قناعت و صبر و شکر سے زندگی بسر کرنا قابل فعل اور قابل تقلید کام ہوا کرتے تھے۔ یہاں پیروں و صوفیہ کی تعلیمات میں پناہ لے کر ترک دنیا کے اصولوں کو اختیار کیا جاتا تھا۔ معاشرے اور اس کے نظام سے مذمت کرنے کی بجائے یہ کام خدا کے سپرد کر دیے جاتے تھے کہ ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ملے گی اور بدی کا انجام خراب ہوگا۔ صدیوں کے ظلم ستم نے عوام کی شخصیت کو کچل دیا تھا۔ وہ اس بات کے عادی ہو چکے تھے کہ بادشاہ کو حکومت کرنے اور حکومت کے عہدیداروں کو ان پر ظلم کرنے کا حق ہے۔ وہ حکمران طبقے کی شان و شوکت سے ہیبت زدہ ہو جاتے تھے، ان کی برتری کو خاموشی سے بغیر کسی دلیل کے تسلیم کرتے تھے۔ وہ سلطنت اور اس کی انتظامی پیچیدگیوں کو نہیں سمجھتے تھے، اس لیے درباری مورخوں کو ان کی سیدھی سادی